الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان اللہ رب العزت کی عظیم ترین صفات میں سے اور اسماء میں سے اللہ رب العزت کے اسم علم اللہ کے بعد جو سب سے عظیم اسم حسن ہے وہ الرحمن ہے، الرحمن، اور اسی پر اس سورت کا نام بھی ہے الرحمن، سورۃ الرحمن۔ اس سورت میں لفظ اللہ کا جو علم ہے وہ ذکر نہیں ہوا۔ رحمان، الرحمن، یہ اللہ کا جو علم ہے یہ ذکر ہے، اسی سے سورت کا آغاز بھی ہے، اور یہ مکمل سورت جو ہے یہ اسی اسم الرحمن کا بیان ہے۔ سورت الرحمن کو بیان کرتی ہے کہ الرحمن کی صفات کیا ہیں اور اس کی شان کیا ہے، اور رحمان کا اپنی مخلوق سے تعلق کیا ہے اور کیسا ہے۔ آج مختصر بیان کریں گے، ہمارا پہلا درس ہے، بہت تفصیل میں نہیں جائیں گے، مراد یہ کہ زیادہ وقت نہیں لیں گے انشاءاللہ، پھر ہم کل سے مزید تفصیلات سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کا اسم ہے الرحمن، اس کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس اسم میں اللہ کے نافرمانوں نے کفر کیا، اور خاص طور پر کفر کیا، اور اس اسم سے بڑا ہی بدکتے تھے وہ جب ان کو کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور یہی وہ اسم ہے کہ جو ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں جو ہم آیت پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں مذکور ہے، اور یہ ایسا اسم ہے جو لفظ اللہ کی طرح کسی کے تابع نہیں ہوتا، یعنی تمام اللہ کے جو اسماء ہیں وہ اس کے بعد تو آ سکتے ہیں اس کی صفت کے طور پر، اس کو بیان کرنے کے طور پر، لیکن یہ کسی اسم کے بعد نہیں آتا کہ اس کی صفت بنے، اس کو بیان کرے، اس لیے کہ اس کو یہ خود علم ہے، علم کی حیثیت میں ہے، اور یہ لفظ اللہ کی طرح اللہ کا ایسا علم ہے جو بہت ہی معروف ہے، واضح ہے، اور تمام امتوں میں یہ معروف ہے، اور اچھی طرح سے اس کو ہر ملت نے، ہر امت نے جانا ہے، مانا ہے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن جانتے وہ ضرور تھے۔ تو عرب میں اسلام کی آمد سے قبل بھی ان کے ہاں تعارف تھا، الرحمن کو وہ جانتے تھے کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک، جو ہمارا خالق ہے، الہ ہے، مالک ہے، اس کا یہ اسم ہے الرحمن۔ لیکن وہ رحمان الیمامہ لقب دیا کرتے تھے مسیلمہ کذاب کو، جو جھوٹا نبی تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن جب قرآن میں ان کو یہ کہا جاتا کہ رحمان ہے تو کہتے کہ عمر رحمان، رحمان کیا ہے۔ اور پھر ایک مقام پر سورہ زخرف میں یہ بھی موجود ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا
کہ لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر رحمان یہ چاہتا تو ہم ان بتوں کی عبادت نہ کرتے، یہ تو رحمان ہی کی مرضی ہے۔ جہاں سے کچھ علماء نے کہا کہ یہ جو کفار کا انکار ہے نا، کفار کا جو انکار ہے رحمان کا، یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ رحمان کو جانتے نہیں تھے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ یہ رحمان کو جاننے کے بعد اس کا انکار کرتے تھے، اس لیے وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ایسا نہ ہوتا۔ لیکن بہرحال دونوں باتیں ہیں، یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان کے اندر جو تمرد تھا نا، عناد تھا، سرکشی تھی، اس کی وجہ سے یہ رحمان کا انکار کرتے تھے۔ رحمان سے تکلیف بڑی ہوتی ہے اہل شرک کو، بہت تکلیف ہے، جس طرح سے لفظ اللہ سے تکلیف ہوتی ہے نا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف جو ہے، بلکہ بسا اوقات رحمان سے اتنی تکلیف اور اتنی ان کو اذیت پہنچتی ہے اہل شرک کو، شیطان کے پیروکاروں کو، کہ لفظ اللہ سے بھی نہیں پہنچتی، لفظ اللہ سے بھی نہیں پہنچتی۔ وہ کہتے ہیں سیقولون اللہ یا للہ، قرآن میں آتا ہے، ہم اللہ کو وہ مانتے تھے، لیکن جب رحمان کا ذکر ہوتا ان کو بہت ہی تکلیف ہوتی، یہ بات ہم سے کیوں کرتا ہے، یہ رحمان رحمان کیوں کرتا ہے؟ اس لیے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ لکھا، اور اس میں یہ اس کے شروع میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو کہتے ہیں ما ندری ما رحمان، اور کہتے ہیں کہ ولا الرحیم، نہ ہم رحمان کو جانتے ہیں نہ رحیم کو جانتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اکتب فی قضیتنا ما نعرف یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے معاملے میں وہی لکھو جس کو ہم جانتے ہیں، اکتب بسمک اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کو جانتے ہیں، بس وہ لکھو، یہ تم ایسی اپنی طرف تم نے جو اسم بنائے ہوئے ہیں ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ اور پھر مذاق بھی کہتے، مذاق بھی اڑاتے کبھی کبھار، کہتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان ندعو الہین، ہمیں تو کہتا ہے کہ دو الہوں کو نہیں پکارنا، ہمیں تو کہتا ہے دو الہوں کو نہیں پکارنا، ایک الہ، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب وھذا الصابی ینہانا ان ندعو الہین وہو یدعو اللہ ویدعو الرحمن، اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، تو خود تو یہ کہتا ہے کہ اللہ بھی کہہ لو رحمان بھی کہہ لو، تو دو دو الہوں کو پکارتا ہے، یعنی ان کے نزدیک جو اسماء بڑھ گئے تو ذات بھی بڑھ گئی، تعدد اسماء سے تعدد ذات یہ لازم آیا، جو غلط بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، اس کے بہت سے نام ہیں، کسی بھی نام سے اس کو پکارو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ الہ کئی ہو گئے، الہ تو وہی ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، وہ رحمان ہے اور رحیم، اسی کے خوبصورت نام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو صورت ہے یہ شروع ہوتی ہے الرحمن سے، اسی ایک صورت میں یہ خاصیت ہے کہ اس صورت کی مکمل ایک آیت اللہ کا یہ نام ہے الرحمن، کسی اور جگہ پہ مکمل آیت اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف الرحمن لفظ الرحمن پر مشتمل ہو، لیکن اس صورت کی پوری آیت مکمل، پہلی جو آیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے الرحمن۔ اگرچہ کچھ مفسرین نے کچھ محذوف نکالے ہیں کہ نہیں پہلے کچھ نکال لیں ہوا الرحمن، یا کچھ اس آگے پیچھے نکال لیں، کہ نہیں صحیح بات نہیں، راجع بات جو ہے نظر آتی وہی ہے الرحمن مکمل آیت ہے، اس سے کلام کا آغاز ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی انسان کے بارے میں کہیں کہ زید نام بولیں کسی کا، اب سب لوگ جانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں کہ زید کون ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ خبر کا، کہ زید کے بارے میں کوئی بات بتائی جائے گی۔ اگر وہ زید کو ہی نہ جانتے ہوں تو پھر آپ کا زید کہنا بیکار ہے، زید کہنا بیکار ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو زید کا ہی نہیں پتا تو اس کی خبر کا کیا پتہ چلے؟ خبر اس کی ہوتی ہے جس کے بارے میں جو آپ پہلے جانتے ہیں، تو خبر کو نہیں جانتے، جو خبر ہے وہ آپ کے لیے معلوم نہیں ہوتی، لیکن جو مخبر عنہ ہے، جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے،
اس کو آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں کہوں جی کوئی آدمی بیمار ہوا تھا، آپ کہیں جی ہمیں کیا فائدہ ہی بتانے کا، کوئی آدمی بیمار ہو، کوئی آدمی سے کیا مراد آپ کی؟ بیمار ہوا تھا ہمارے لیے نا یہ خبر، ہمارے تو سب کچھ ہی ہمارے لیے غیر معلوم ہے. لیکن اگر میں کسی ایسے آدمی کا نام لوں جس کو آپ جانتے ہیں اور پھر میں آگے ذکر کروں تو آپ کے لیے یہ بات فائدہ مند ہے. سمجھ گئے ہیں میری بات؟ تو اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ اس سورت کا آغاز فرماتے ہیں، کہتے ہیں الرحمن، تو کیا مطلب ہے؟ کہ سب جانتے ہیں وہ کون ہے، اس کو سب جانتے ہیں، اور سب کے دل اب اس طرف متوجہ ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں اب کیا بتایا جائے گا. خود ہی تو وہ الرحمن ہے، وہ خود ہی الرحمن. الرحمن علی العرش استوى طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. سبحان اللہ. قالوا وما الرحمن انسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تو وہ کہتے کہ یہ رحمان کون ہے؟ تو فرماتے کہ وہ وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی. خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش الرحمن فاسأل به خبیرا. اللہ رب العزت نے استواء علی العرش کا ذکر بھی خاص الرحمن کے ساتھ فرمایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ پوری کائنات وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میں ڈھکی ہوئی ہے، اور وہ عرش پر جو مستوی ہے وہ اپنی اسی کمال رحمت کے ساتھ مستوی ہے، اور اس کی رحمت اس نے کائنات کو گھیر رکھا ہے، اور اس کا جو بھی امر ہے، جو بھی تقدیر ہے، جو بھی وہ فیصلہ فرماتا ہے وہ عین رحمت تامہ اور کاملہ کے مطابق فرماتا ہے. اس کی رحمت سے باہر کوئی فیصلہ نہیں ہے. اس کا جو بھی فیصلہ ہے وہ رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. یہ حقیقت ہے. کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہ ایک الگ چیز ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے پاس لکھ چھوڑا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گی، اس پر غالب آ. اور قرآن میں آتا ہے کہ ورحمتی وسعت کل شیء، ورحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہو گئی. فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ. تو ہم اس کو اس رحمت کا حقدار بنائیں گے ان لوگوں کو کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، متقی تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی وہ عباد الرحمن بن جاتے ہیں. کیا بنتے ہیں؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور پھر ساری صفات جو عباد الرحمن کے ذکر ہوئی یہ وہ ہیں عباد الرحمن جن کو الرحمن اپنے ساتھ منسوب فرماتے ہیں. ہر چیز اللہ کی رحمت سے بھری ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اس لیے کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے. ہر چیز، جہنم بھی جنت بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. اللہ نے جمیع کائنات اپنی حمد کے لیے بنائی ہے. جمیع کائنات، مقصد یہ ہے لہ الحمد فی الاولی والآخرہ. شروع میں بھی اس کی، آغاز بھی اس کی حمد سے ہے، انتہا بھی اس کی حمد سے ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ زمین و آسمان سب کائنات الحمدللہ رب العالمین اس کی حمد کے لیے. اس کی حمد کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما. قرآن میں آتا ہے اے رب کہ تو محیط ہو گیا ہے ہر شے پر رحمت اور علم کے اعتبار سے، رحمت اور علم کے اعتبار سے، جو ہر شے. سبحان اللہ. تو اللہ کی رحمت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو اسی لیے بھیجا ہے نبی، اور مقصد ہی نہیں ہے. رحمتاً اس کو مفعول لاجلہ ہی بولتے ہیں عربی کے اندر، یعنی جس کے لیے کوئی کام کیا جائے نا. میں یہاں پر آیا، انگلش میں کہتے ہیں ڈیو ٹو یا بیکاز آف بولتے ہیں، اس لیے کہ، اردو میں کہتے ہیں اس لیے کہ. ترجمہ اس کا یہ ہے
ہم نے آپ کو اسی لیے مبعوث فرمایا ہے، اس لیے بھیجا ہے اے نبی. کیوں بھیجا ہے؟ رحمت للعالمین، تاکہ ہم تمام جہانوں پر رحمت کر دیں. سبحان اللہ. تو آپ رحمت ہیں، اور جو آپ کتاب لے کر آئے قرآن، وہ بھی اللہ کی رحمت ہے. اس لیے سورہ رحمان میں سب سے پہلی جس رحمت کا ذکر ہے، ابھی میں جو بات کرنے لگا تھا کہ ابھی جو خبر آنی ہے نا اس کلمے کی، الرحمن کون ہے، تو پہلی خبر جو آنی ہے وہ کیا ہے؟ علم القرآن. سب سے بڑی رحمت اللہ کی. اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، انسان کو تخلیق فرمایا. یہ اس کے بعد فرمایا سب سے پہلی اور عظیم ترین رحمت کہ جو انسانیت کا مقصود ہے، مقصد ہے، جو تعلیم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جس کو تعلیم دی گئی وہ کون تھا؟ انسان. اس انسانیت کی تخلیق سے بھی پہلے اللہ کی رحمت اور اس کی نعمت کے طور پر وہ تعلیم اہم ہے جو دی جانی ہے. الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. یہ علامہ دو مفعول لیتا ہے عربی کے اندر. ایک ہے کس کو سکھایا، پہلا مفعول. دوسرا کیا سکھایا. ٹھیک ہے، کس کو سکھایا وہ یہاں ذکر نہیں ہے. علم القرآن، سکھایا ہے، سب کو ہی سکھایا ہے. پہلے جبریل امین نے سیکھا، اللہ سے سیکھا قرآن. پھر اس کے بعد انہوں نے نزلہ علی قلبک، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. پھر جبریل امین وہ قرآن لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترے، پھر آپ کو سکھایا. اور اس کے بعد پھر آپ نے پوری انسانیت کو، پوری امت کو یہ قرآن سکھایا ہے. اور یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء. اور فرمایا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. اور اللہ نے یہ قرآن دے کر اپنی مخلوق سے یہ کہا، انسانیت سے اور جن و ان سے یہ کہا، حکم دیا. فرمایا قل، نبی کہہ دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ جو انعام دیا گیا ہے قرآن کریم کا، علم وحی کا، اس کے ساتھ آپ کو خوشیاں منانی چاہیے. فبذلک فلیفرحوا، خوش ہو جاؤ، سب کے سب جشن مناؤ. تو ہمارے جشن جو ہیں وہ کہیں اور ہی منائے جاتے ہیں، اور ہی باتوں پر منائے جاتے ہیں. غم کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ، جہالت کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں. کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے کی دوائیاں خرچ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ جو رحمت کا سائبان ان کے گھر میں پڑا ہوا موجود ہے، اس سے غافل ہیں. اللہ کہتا ہے یہ رحمت ہے، نبی الرحمت ہے. نبی کا مقصد ہی رحمت بن کر آنا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. نبی کی صفت ہے کہ وہ رحیم ہے، رحمت للعالمین بھی، رحم کرنے والے ہیں. لیکن ہم اس قرآن سے الا ماشاء اللہ غافل ہیں. تو غافل ہونے کی بنا پر، اس غفلت کی بنا پر جتنا انسان اس اندھیرے سے، اس روشنی سے، نور سے، قرآن کریم سے دور ہوگا، یاد رکھیے اتنا دل میں اندھیرا ہوگا، وحشت ہوگی، پریشانی ہوگی، غم ہوگی. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلوں میں اندھیرے ہوتے ہیں، دلوں میں غم ہوتا ہے اور دلوں میں وحشت ہوتی ہے. اس غم، اس اندھیرے اور اس تنہائی کو، دلوں میں تنہائی بھی ہوتی ہے، تاریکی، انسان پریشانی کا خوف. دنیا غم کا گھر ہے. دنیا میں ہے ہی مصیبت، دنیا ہے مصیبت، غم. یہ خوشی یہاں ہے ہی نہیں. جو دنیا کو خوشی کا مرکز بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ اور زیادہ غم کا شکار ہو جاتا ہے. ہر خوشی کے بعد مزید غمگین ہو جاتا ہے، پھر نئی خوشی تلاش کرتا ہے، پھر جب وہ ملتی ہے پھر اور غمگین ہو جاتا ہے، پھر اس سے آگے بھاگتا ہے. تو دنیا میں غم ہے. تو ابن قیم کہتے ہیں کہ اس دل کی تنہائی کو اللہ کی دوستی، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. جس کا دل اپنے اللہ سے لگ گیا، اپنے مالک سے لگ گیا،
اس کو پھر کسی شے کی فکر نہیں رہتی. انا جنتی و بستانی فی صدری ما یفعل بی اعدائی. ابن تیمیہ کہا کرتے تھے کہ میری جنت جو ہے وہ میرے سینے کے اندر ادھر ہے، دل کے اندر ہے. میرا دشمن کیا کر لے گا؟ اگر مجھے تنہائی میں بند کرے گا قید خانے میں تو پھر بھی میں جنت کے اندر ہی ہوں. سبحان اللہ. بلکہ وہ قرآن کی آیت پڑھا کرتے تھے جب ان کو ایک بڑے بڑے ہوتے تھے قلعے اس دور کے اندر، ان قلعوں میں بند کر دیتے، اندھیرا بھی ہوتا، تاریکی بھی ہوتی. اس دور میں تو اس طرح کی روشنیاں اور بجلی کا انتظام نہیں تھا، نہ پنکھے ونکھے تھے، وہ پھینک دیا کرتے تھے. تو جب ان کو بند کرتے تو کہتے کہ سور اللہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ ایسی دیوار، ایسا قلعہ ہے کہ دیوار کے اس طرف جو دنیا کی طرف جہاں پہ آزادی ہے وہاں عذاب ہے، اور اس کے اندر رحمت ہے اللہ کی، کیونکہ اللہ کے ساتھ دل لگا ہوا تھا، اللہ کے سوا کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، دل میں ایسا نور تھا. اور کہتے ہیں کہ انہ لتمر باوقات اقول فیہا، انہ لتمر باوقات اقول فیہا لو کان اہل الجنۃ فی مثل ھذا لکانوا فی عیش طیب. کہ مجھ پر بعض اوقات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایسے گزرتے ہیں کہ میں ان میں کیا اٹھتا ہوں کہ اگر اہل جنت کو بھی یہ مل جائیں تو ان کی بھی موجیں لگ جائیں. کہ اللہ کے ذکر میں ایسی لذت ہے. اور اس قرآن کے اندر ذکر کی اعلیٰ ترین جو صورت ہے وہ قرآن. اور حقیقت ہے اگر آپ قرآن دل سے پڑھیں تو آپ کو اللہ کی صفت رحمت کا ظہور نظر آئے گا. الرحمن. میں تھوڑا سا وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ بہت عظیم اسم ہے اور یہ علم ہے. اللہ کے اسماء کو سمجھنا بہت عظیم علم ہے، بلکہ کل علم کا مرجع یہ اسماء حسنہ ہے. تو اللہ کا جو صفت الرحمن ہے یہ اللہ کا نام بھی ہے اور اس میں اللہ کی صفت بھی ہے. صفت کون سی ہے؟ رحم والی، شفقت والی، مخلوق پر اپنی نعمتیں نچھاور کرنے والی. اس صورت میں بار بار ذکر آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ اللہ کی رحمت کا بیان ہے. سورہ الرحمن ساری اللہ کی رحمت کا بیان، اسی کی تفصیل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت جو ہے یہ جنات پر تلاوت کی، جنات پر تلاوت کی، اور شروع سے لے کر آخر تک. فقرأ علیہا ہذہ سورہ من اولہا الی آخرہا. پہلے آپ نے صحابہ کرام پر یعنی جنات پر تلاوت کرنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی تو فسکتوا، ساری صورت سنتے رہے خاموشی سے، لیکن خاموش رہے. تو پھر آپ نے انہیں فرمایا کہ لقد قرأتها علی الجن لیلۃ الجن، کہ میں نے جن کی رات، ایک رات ایسی تھی جس میں آپ اس کو احادیث میں لیلۃ الجن کہا جاتا ہے، وہ آپ نے رات جنات کے لیے خاص کی تھی اور آپ نے ان کو اس رات شریعت کی تبلیغ کی، ان کے مسائل اور احکام سمجھائے جو جنات سے متعلق تھے. وہ مشہور حدیث ہے. تو فرمایا کہ میں نے اس جنوں والی رات کو نا یہ صورت ان کو پڑھ کر سنائی تھی. تو فرمایا فَكَانُوا أَحْسَنَ مَرْدُودًا مِّنْكُمْ، تو تم سے زیادہ اچھا انہوں نے سن کر جواب دیا تھا. تم سورہ رحمان سن کر خاموش رہے ہو، لیکن وہ مجھے بہت اچھا انہوں نے جواب دیا. اور کیا جواب تھا؟ فرمایا كُنْتُ كُلَّمَا أَتَيْتُ عَلَى قَوْلِهِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ جب کبھی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کلام پڑھتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہ جواب میں کہتے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اللہ تیری نعمتوں میں سے ہم کچھ بھی نہیں جھٹلاتے اور تیرے لیے ہی حمد ہے. تو وہ انہوں نے ہر اس آیت پر مجھے یہ جواب دیا. سبحان. اور یہ صحیح حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح ترغیب میں ذکر کیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ صورت صفت الرحمن کا ہی تو بیان ہے. اگر ہمیں صفت الرحمن ہی سمجھنا ہے تو بیان کیا سمجھ میں آنا ہے؟ پہلے وہ تو سمجھیں کہ جو مبین ہے کہ وہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم حسن اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ دو اسماء ایسے ہی آتے ہیں، الرحمن الرحیم. رحمان اور کسی کے ساتھ مل کر آیا بھی نہیں ہے اس طرح، رحیم کے ساتھ ہی آیا ہے. رحیم آیا ہے کئی اسماء کے ساتھ، الغفور الرحیم، تواب الرحیم یا پھر البر الرحیم، لیکن رحمان نہیں آیا. رحمان اسی طرح سے ذکر ہوا. ان دونوں میں صفت رحمت کا ذکر ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رحمت جو ہے یہ اللہ کو بیان کرتی ہے. دیکھیں نا، دنیا میں اگر ہم انسانی اعتبار سے بات کریں، اللہ سے کوئی موازنہ، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں. تو جب آپ کسی انسان کی شخصیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں اس کا جو سب سے اہم ترین وصف ہے وہ آتا ہے. یار وہ غصے کا بہت تیز.
جذباتی انسان ہے، بڑا کریم انسان ہے، بڑا نرم انسان ہے اور بڑا سخی انسان ہے. اس کی جو اہم ترین وصف ہے جو اس کی پوری شخصیت کو ڈیفائن کرتا ہے وہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے اللہ، تو سب سے پہلے کیا ذہن میں آتا ہے؟ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے. تو الرحمن اور الرحیم دونوں میں اللہ کی رحمت کا ذکر موجود ہے. دونوں اللہ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، لیکن دونوں صیغوں میں فرق ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے، رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، کثرت ہے اس کے اندر اور وسعت ہے اس میں زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو رحمت سے بھری ہوئی ہے، ممتلی اور رحمت، سراپا رحمت ہے، رحمت ہی رحمت. رحمان جو رحمت، جیسے کہتے ہیں غضبان، غصے سے بھرا ہوا، حیران، حیرت سے بھرا ہوا. شیطان، ایک قول کے مطابق شیطان اگر اس کا مادہ شین یا طا مانا جائے تو پھر یہ صیغہ بنتا ہے، جو کہ بعد سے، دوری سے یا جلن اور کڑن سے بھرا ہوا ہے، شر سے بھرا ہوا ہے. اس کے اندر حسد اور کینہ، یہ صفات بھرا ہوا ہے. تو یہ عباد الشیطان کے بالمقابل عباد الرحمن ہوتے ہیں. رحمان جو رحمت سے بھرا ہوا. تو یہ رحمان جو ہے نا، یہ اللہ کی وہ رحمت ہے جو ہر ایک پر ہوتی رہتی ہے. کافر پر بھی ہوتی ہے، مسلمان پر بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی، کوئی شک نہیں ہے اس میں. حدیث میں آتا ہے رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما. اللہ کے بارے میں صحیح حدیث ہے. فرمایا اللہ کے رسول ایک دعا سکھائی، آپ بھی یاد کر لیں. اگر کسی کو مجبوری ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، پریشان حال، خستہ حال ہے، مالی مسائل ہیں، فرمایا یہ دعا پڑھ لو. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. پھر پڑھو رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما، او رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما، تعطی منہما من تشاء وتمنع من تشاء، ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. بہت خوبصورت دعا ہے. یہ دعا پڑھ لو تو آپ نے صحابی سے کہا کہ تمہارے سارے قرضے پریشانیاں دور ہو جائیں گی. تو یہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذکر ہے اس دعا کے اندر. اللہ رحمان ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی رحمان ہے. یہ اللہ کی رحمت عام ہے، اللہ کی رحمت عام ہے، ہر ایک پر ہوتی ہے. رحیم بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن رحیم وہ رحمت ہے جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے. ایک تو فرق یہ ہے رحمان میں کہ وہ رحمت سے بھرا ہوا، اس میں ذکر ہے اللہ کی ذات کے اعتبار سے کہ اس کا وصف ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کی صفت جو بہت غالب وصف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. پوری ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جس میں ہمیں نظر آتی ہے، ایک وصف میں غالب وصف وہ رحمان ہے. اور جو رحیم ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ رحمت اپنے تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ اس رحمت کو اپنی مخلوق تک پہنچاتا بھی ہے، رحم فرماتا بھی ہے. لیکن خاص طور پر اللہ کی صفت رحیم کے جو حقدار، رحیم کے اندر بھی مبالغہ ہے، اس میں دوام بھی ہے، استمرار، کہ رحمت مستقل چلتی رہتی ہے، پہنچتی رہتی ہے مخلوق کو، دور نہیں ہوتی اس سے. لیکن یہ جو رحیم والی رحمت ہے نا، یہ مؤمنوں کے ساتھ خاص ہے. فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ مؤمنوں کے لیے اللہ رحیم ہے. رحمان نہیں فرمایا کہ رحمان بالمؤمنین، رحیم بالمؤمنین. اور یہاں پہ ہے بالمؤمنین پہلے آیا ہے، مؤمنوں کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم ہے. کل سے ہم اے سی لگا دیں گے، کچھ حبس ہو جاتا ہے گرمی کا موسم. تو رحیم وہ رحمت ہے جو خاص ہے مومنوں کے ساتھ، اور رحمان وہ رحمت ہے جو ہر نیک و بد کو ملتی ہے. اس لیے کافر جو اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کے اولیاء سے جنگ کرتا ہے، اللہ کی کتاب کے خلاف جنگ کرتا ہے، اللہ کے رسول، اللہ کے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ان کے خلاف جنگ کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، اللہ اس کو رزق دیتے ہیں کہ نہیں؟ دیتے ہیں. اس کو پانی، ہوا، بلکہ بساؤ کا دنیا میں زیادہ دے دیتے ہیں. اور فرمایا کہ
اگر میں چاہتا نا کہ دنیا میں فیصلہ کرنا ہوتا اللہ کو، فرمایا لو نشاء لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، اگر میں چاہتا کہ جو دنیا میں کفر کرتے ہیں ان کو میں یہیں پر الگ کر دوں اور ان کو سارا کچھ دے کر فارغ کر دوں، بالکل ختم کر دوں سلسلہ، تو فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو سونے کا بنا دیتا، دنیا کے اندر سونے کا بنا دیتا، چاندی کا بنا دیتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں کچھ نہ کچھ آزمائش رکھی ہوئی ہے، اور اس لیے اللہ اپنے بندوں کو بھی کچھ نہ کچھ دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، دیتا ہے نا، دنیا کا کچھ نہ کچھ مال دیتا ہے، ان کو بھی وسائل دیتا ہے. اگر انہیں بالکل ہی کچھ نہ ملے تو کہیں گے اچھا رحمان ہے، ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں ہے، فوراً انسان مایوس ہو جاتا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں چاہتا تو میں یہی کرتا کہ میں کافروں کو سونے کا، ان کے گھر بھی سونے کے بنا دیتا، تاکہ دنیا کی گندگی میں جو لینا یہیں پہ لے کے فارغ ہو جاؤ، بس ختم، معاملہ ختم. اور اہل ایمان کو بالکل ہی اس گند سے دور رکھتا، مراد اس کے یہ ہے، اور ان کو جو ملنا ہوتا ہے پھر ان کو آخرت میں جا کر ملتا اللہ کی رحمت سے. تو رحمان اللہ کی رحمت عام ہے، ہر ایک کے لیے ہے، اور رحیم مومن کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا دنیا کے اندر بھی یہ ہے مومن کے لیے، اور قیامت کے روز سورۃ طور میں ذکر ہوتا ہے کہ جب وہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو وہاں وہ کہیں گے کہ انا کنا من قبل ندعوہ، اس سے پہلے ہم اللہ کو پکارا کرتے تھے، وکنا فی اہلنا مشفقین، ہم اپنے گھر بار میں بیٹھے ہوئے ڈرا کرتے تھے اللہ کے عذاب سے کہ ہمارے گناہ بہت ہیں، اللہ کو پکارا کرتے تھے، لیکن آج اللہ نے ہم پہ رحمت فرما دی ہے. انہ هو البر الرحیم، بے شک اللہ البر اور الرحیم ہے. تو یہ رحمت کفار کے حصے میں نہیں آتی ہے، یہ مومنوں کے لیے خاص ہے. تو دنیا میں اللہ کفار کو اپنا علم دیتا ہے؟ نہیں دیتا. ایمان دیتا ہے؟ نہیں دیتا. اپنی معرفت، اپنی بصیرت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے. قرآن کا علم دیتا ہے، ہدایت ملتی ہے، توفیق ملتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. یہ اللہ کی اصل رحمتیں ہیں. معلوم ہوا کہ وہ رحمت جو مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اللہ کی اصل رحمت وہ ہے، اور وہ یہی ہے قرآن کریم کا فہم، اس کے نور سے انسان کا منور ہونا. تو یہ رحمت خاص ہے مومنین کے لیے، اور رحمان کی رحمت جو ہے یہ عام ہے. تو رحمان سراپا رحمت. اب بس بات ختم کرتے ہیں آج مختصر. ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر سوال مفسرین نے اٹھایا بھی ہے اور اس کے مختلف جوابات بھی دیے ہیں، وہ آپ کے سامنے بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جب انہوں نے رحیم کی آیات کو دیکھا، رحیم جہاں پر آپ بھی غور کریں، قرآن میں سافٹ ویئر ہیں، سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، رحیم لکھیں یا الرحیم لکھیں تو جہاں پہ اللہ کی صفت مبارکہ ہے نا وہ آیات آ جائیں گی. ٹھیک، پھر ان کو پڑھیں ذرا اور دیکھیں کہ رحیم میں جو صفت رحمت ہے اس کا ذکر کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ وہاں پر ذکر ہے رحیم کا جہاں پر کسی کے گناہ فوری معاف کرنے کی بات ہوتی ہے. کوئی فوری تکلیف میں اللہ سے کہتا ہے اللہ دور کر، اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور اس طرح کی یہاں پہ رحم کا ذکر ہے، اور دوسری دعاؤں کے اندر رحیم کا ذکر ہے. انک انت التواب الرحیم ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ الغفور الرحیم. یہ آپ کو مل جائے گا. فوراً معاف کیا گناہ، تکلیف دور کی، پریشانی ہے، مشکل مصیبت دور کی تو اللہ نے رحم فرما دیا. لیکن رحمان جو ہے یہ صرف آپ کو رحمت کے موقعوں پر نہیں ملے گا، بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ کے جو غضب کے مواقع ہیں، جو اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت کے مواقع، وہاں بھی ملے گا. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اور اسی طرح سے رحمان سے ڈرایا گیا ہے، لمن یکفر بالرحمن، اور رحمان سے کفر کرنا. قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اس کا جو ہے وہ ذکر موجود ہے. اب یہ جو رحمان سے جو ڈرایا گیا ہے اور خوف کے مواقع پر یہ رحمان استعمال ہوا ہے، اس کی مختلف جو ہیں تفاسیر اور مختلف مفاہیم علماء نے بیان کیے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے، جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفت رحمان، یہ میں نے بتایا کہ بہت عظیم صفت ہے. یعنی اللہ کی رحمت ایسی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ،
کہ عرش پر وہ موجود ہے، مستوی ہے اپنی رحمت کے ساتھ، تو اس نے کائنات کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اس رحمت کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ کوئی جو چاہے سو کرتا ہے، اس کے لیے چھٹی ہے۔ کافر کے لیے، گناہ گار کے لیے کہ اللہ تو رحمان ہے، رحمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی رحمت نے پوری کائنات کو گھیرا ہوا ہے، تو میں جو چاہوں سو کروں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ رحمان کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عدل کرے۔ جو اس کی ایسی بے پناہ رحمت ہے وہ یہ ہے کہ جو اس کا عاصی ہے، ظالم ہے دنیا کے اندر، اس کو اللہ اگر چھوٹ دیتا ہے تو یہ نہیں کہ جو اللہ کا مطیع ہے اور مظلوم ہے اس کی قیمت پر چھوٹ دیتے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس کی صفت رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ظلم ختم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ظلم ختم ہو جائے اور عدل قائم ہو جائے، اور کل کی کل شریعت اور توحید جو ہے وہ یاد رکھ لیجئے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر بند ہے، عدل قائم ہو جائے اور ظلم ختم ہو جائے۔ عدل توحید ہے اور ظلم شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اور عدل انصاف توحید ہے۔ فرمایا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین۔ ٹھیک، اللہ نے عدل کے ساتھ توحید کا ذکر فرمایا، اخلاص فی الدین کا ذکر فرمایا۔ تو رحمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مخلوق کی طرح باپ کو بڑا پیار ہے بیٹے سے، تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ ایک ماں سے بھی زیادہ رحمان ہے، رحیم ہے اپنی مخلوق کے لیے، جتنی کہ ماں اپنی اولاد سے ہوتی ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سی حدیث ہے، انشاءاللہ ذکر کریں گے اپنے اپنے موقع پر، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ کی رحمت کے حصول کے اسباب کیا ہیں، موٹے موٹے کس طرح ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اللہ تو ماں سے بھی زیادہ رحیم ہے، تو جہنم میں کیسے پھینک دے گا؟ رحمان ہے اور ماں سے بھی زیادہ، جمیع کائنات سے زیادہ، ساری کائنات کی محبتوں کو، رحمتوں کو ملا لیں تو یہ صرف 99 یعنی حصے اس سے اور بڑھائیں، یہ ایک حصہ بنتا ہے 100 میں سے، 99 حصے اور بڑھائیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت، جس سے اس نے آخرت کے روز رحم فرمانا ہے اپنی مخلوق پر۔ تو اب اس رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ رحمت اللہ کی مجبوری بن گئی ہے، کہ یہ رحمت اللہ کی مجبوری بن گئی ہے، جس طرح سے مخلوق کی مجبوری ہوتی ہے، ماں کی مجبوری ہے، بیٹا کچھ بھی کرتا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، قتل بھی کر رہا ہے، پھر بھی بیٹے کی اس کو جان پیاری ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اس کی صفت رحمت میں خوف بھی بڑا ہے، خوف بہت ہے، دھمکی بھی بڑی ہے۔ اس لیے مریم علیہ السلام 12 دفعہ سورہ یہ رحمان، لفظ رحمان کا ذکر ہے سورہ مریم میں۔ یہ سورت پڑھیے کہ جا کے، بڑی اہم سورت ہے، اس میں رحمان کی بڑی آپ کو اسرار ملیں گے۔ تو جب وہ ان کے سامنے جبریل امین آئے ایک بشر کی شکل میں تو کیا کہا؟ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں تیرے خلاف۔ خوف بھی بہت ہے، اس میں بڑی حکمت ہے۔ علماء کا کچھ نے کہا نا کہ چونکہ وہ رحمان تھا تو مریم نے اس کو پکارا، صرف یہ بات نہیں ہے، وہ رحمان تھا تو ڈرایا بھی ہے اس کو، سامنے والے کو، کہ میرے لیے وہ رحمان ہے تو تیرے لیے پھر وہ کیا بنے گا، جو ظالم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی صفت رحمت ہے، تو اللہ کی صفت رحمان کے ساتھ جب اللہ کی ہیبت کا جن جن مواقع پر ذکر ہے نا، خوف کا، ڈرانے کا، عذاب کا ذکر ہے، بہت سی آیات میں ذکر ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی رحمت کو مخلوق کی رحمت کی طرح نہ سمجھنا۔ اور یہ بھی اس میں ایک بہت بڑی ایک نشانی موجود ہے اس حقیقت کے اندر بھی، کہ مخلوق کو رحیم کہا جا سکتا ہے، رحمان نہیں کہا جا سکتا۔ پتہ ہے نا آپ کو اس بات؟ مخلوق کے لیے آپ انسان کے لیے رحیم بول سکتے ہیں، رحمان نہیں بول سکتے۔ رحمان اللہ کے لیے خاص ہے، کیونکہ ایسے اتنی وسعت، اتنی عظیم رحمت جو سب کو شامل ہو جائے، انسان کے پاس کی کیا بات، انسان کے پاس تو اوقات کیا ہے اس کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اتنی رحمت کرتا بھی نہیں ہے انسان، وہ رحیم ہوتا ہے جو کبھی کسی کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی پر کرے گا، کسی وقت میں کرے گا، کسی وقت میں نہیں کرے گا۔ لیکن رحمان تو وہ ہے جو بدترین دشمنوں کو بھی نوازتا رہتا ہے، سبحان اللہ، یہ اس کی صفت ہے، یہ ہے رحمان، کہ بندہ اس سے غافل ہوتا ہے، وہ بندے سے غافل نہیں ہوتا ہے، کسی حالت میں بھی چھوڑتا نہیں ہے اس کو۔ وہ فرعون کے لیے بھی منتظر رہتا ہے، فرعون جس نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اور کیا کہا کہ مما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟
اس کے لیے منتظر ہے آخری لمحے تک کہ شاید یہ رجوع کر لے، شاید یہ آ جائے، اور رحمت کے اسباب مہیا کر رکھے ہیں۔ سب سے بڑا رحمت کا سبب انبیاء اور رسول کا آنا، اللہ کی نشانی علم وحی، تو یہ اس کے اندر مراد ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مختصر سی درس سے ہمیں کافی حد تک اللہ کی صفت الرحمن کا فہم حاصل ہوا ہے کہ اللہ کی عظیم صفت ہے، یہ لفظ اللہ کی طرح اللہ کا علم ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے لیے اس کو نہیں بولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ تو انشاءاللہ کل پھر ہم سورہ رحمان کی مزید آیات جو ہیں باقاعدہ انشاءاللہ پھر ہم تھوڑا سا اس کو مکمل کریں گے باذن اللہ تعالی، وباللہ تعالی توفیق، وصلی اللہ تعالی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔